کہ اگر آپ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے اگر زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کا معبود اللہ نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس شخص کی بات نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، اور اب وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ آیت کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، جو بھی اللہ کی یاد سے جو غافل ہو گیا، اب وہ کرے گا کیا؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ ہم سب کے اپنے گولز ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہمارا معبود کون؟ دیکھیں، ہمارا معبود کم از کم اللہ نہیں ہے۔ ایک بات جو میں واضح طور پہ کہہ دوں، اس خیال میں نہ رہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے۔ جس کا آپ حکم مانیں گے وہی آپ کا معبود ہوگا، جو آپ کو محبوب ہے وہی اسی کا آپ کہنا مانیں گے، اور اسی کے سامنے آپ سر بھی جھکائیں گے۔ ہمارا معبود کم از کم اللہ نہ ہے، نہ ہم اس کو معبود بنانا چاہتے ہیں۔ میں معبود واحد کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی درجے میں اللہ ہمارا معبود نہ ہے، اور کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، دین کی بھی جو بھی اصطلاحات ہیں، تو وہ کسی اصطلاح پر بھی ہم سوچنے اور سمجھنے کا کام نہیں کرتے، یعنی ہم سوچ و بچار بھی نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہتے۔ سوچ و بچار کیا ہے کہ عید میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہیں، ممات ہیں، یا رسول اللہ کہو مت کہو، رفع یدین کرو نہ کرو، اور تیجا 40واں کرو مت کرو، نور ہیں، بشر ہیں، عالم غیب ہے نہیں ہے، ہماری بس یہی باتیں ہیں، اپنی اپنی ہمارا معبود اللہ نہیں ہے۔ یہ میں واضح طور پہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، آف دی ریکارڈ بات نہیں ہے۔ معبود وہ جو آپ کا مقصود ہے، مقصود ہمارا دنیا ہے، بس ختم بات۔ سوچ لیں، جب معبود آپ کا اللہ نہیں ہے تو پھر دیکھیں اس کی بڑی علامت ہے، اور وہ قرآن سے میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے اگر زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کا معبود اللہ نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس شخص کی بات نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، اور اب وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ آیت کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، جو بھی اللہ کی یاد سے جو غافل ہو گیا، اب وہ کرے گا کیا؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ ہم سب کے اپنے گولز ہیں، اور وہ ختم ہونے والے ہیں۔ جو بھی گول ہے ہمارا وہ ختم ہونے والا ہے۔ کیا چیز آپ لے کے جائیں گے؟ کیوں اتنی محبت ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہماری محبت تو صرف دنیا سے ہے۔ ہمارا مسئلہ اس وقت، مسلمان کا مسئلہ صرف دنیا ہے۔ وزیر اعظم یا گلی کے خاکروب جو ہے، جو گلی کو صاف کرتا ہے، نالیاں صاف کرتا ہے، اس کو لے کر وزیر اعظم کے عہدے تک، اور اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہیں، ان سب کا مسئلہ، پریشانی صرف دنیا کی ہے۔ قیدی نمبر 804 کا مسئلہ دنیا ہے کہ آخرت ہے؟ عمران خان جو اڈیالہ جیل میں ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ جو وزیر اعظم ہے آج، ہو سکتا ہے یہ کلپ 50 سال بعد کوئی
شہباز شریف کے نام کو بھی نہ پکارے. اس کا چھوٹا بھائی بڑا بھائی دونوں دنیا کی سوچ میں ہے. وہ بڑا بھائی دنیا کے غم سے نجات ہی نہیں پا رہا، حالانکہ سارا اقتدار انہی کے پاس ہے. اس کی آپ باتوں کو دیکھیں، نواز شریف صاحب کی باتوں کو، وہ کہ مجھے کیوں نکالا، دنیا کا غم ہے. میرا کیا بنے گا یہ نہیں سوچ رہا، مجھے نکالا کیوں. جو بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری سوچ جو ہے صرف دنیا تک محدود ہے. میں نے آپ کو کہا نا، گلی میں جو جھاڑو لگا رہا ہے اور جو ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے مابین جو بھی لوگ آتے ہیں، مختلف کیٹیگریاں ہیں. کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی وزیر ہے. سب کی سوچ، سب کی پریشانی دنیا کی ہے. آپ دیکھ لیں، اسی ماحول میں ہم رہ رہے ہیں. سب کی آپ دیکھ لیں اس نظریے سے کہ بھئی یہ کیوں پریشان ہے. بھئی بڑا پریشان ہوں، بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن ہے. یہ ہے سوچ. کیا پریشانی ہے دنیا کی؟ مختلف ہو سکتی ہیں. کسی کی جاب پریشانی ہے، کسی کا کاروبار پریشانی ہے، کسی کا عہدہ پریشانی ہے. سب لوگ دنیا کی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں. مسئلہ ہمارا دنیا ہے نہیں، پریشانی دنیا کی نہ ہے، نہ ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو ایک امتحان ہے، اور جو بھی امتحان ہے آپ اس میں دے کے پاس ہو جائیں. پیسے ہیں یا نہیں ہیں، گھر ہے اپنا یا نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. آپ بیمار ہیں یا صحت مند ہیں، عمر کے جس حصے میں ہیں کوئی بات نہیں، بہت خطرناک بیماری ہے کوئی بات نہیں. جانا کہاں ہے؟ جانا تو رب کے پاس ہے نا. تو یہ تو زندگی ایک امتحان ہے، اس بات کو نوٹ کریں. ہمارا مسئلہ جو ہے آخرت کا ہے، ہمارا مسئلہ رب کی رضا کا اور رب کی ناراضگی کا ہے. اگر ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. ابھی ہم پڑھ رہے تھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان سے جنگ کرو، ان کی گردنیں کاٹو. سورہ توبہ آیت نمبر 29. تو یہ تمام صفات ہم میں موجود ہیں. دین کو تو صدیاں ہو گئی ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، دین کی رسومات باقی ہیں فقط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور بالکل صحیح اور سچ فرمایا ہے، کہ ایک وقت اے مسلمانوں تم پر ایسا آئے گا کہ دین کا صرف نام رہ جائے گا، صرف نام. قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. آج بیت اللہ شریف کا امام کوئی ہدایت دینے والا ہے، کوئی تعلق ہے؟ وہ تو ایک پہرے میں آتا ہے اور پہرے میں واپس جاتا ہے، کوئی ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا اس سے. اسی طرح مسجد نبوی کا امام، وہ سامنے کمرے سے نکلتا ہے اور سامنے کمرے میں چلا جاتا ہے. یہاں کی فیصل مسجد کا امام، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، مسجد میں ہدایت نہیں ہے، امام بس 2 رکعت کا امام ہے. اس سے آپ ہدایت، اس کے پاس ہدایت ہے بھی نہیں، وہ تو ظاہری اس نے لیبل لگائے ہوئے دیوبندی اور بریلوی کا، فرقوں کی بات کرتا ہے، اور بس ظاہر کے چکر میں دین کا ایک ظاہر ہے، اور ظاہر بھی بس وہ ایک خاص رسومات، اور بس یہ یا رسول اللہ کہو اور نہ کہو، عید میلاد مناؤ نہ مناؤ، یہ اور وہ. تو دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مکمل کر دوں. اسلام کا صرف، یہ آج کے زمانے، اسلام کا صرف نام ہے، نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ایک زمانہ آئے گا تمہاری مثال خس و خاشاک کی ہوگی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ تمہاری مثال 100 اونٹوں کی ہوگی اور ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہوگا. لا تجد فیہا راحلۃ. اور پھر یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ
مساجد آباد ہوں گی، یہ ماربل اور یہ ٹائلیں اور یہ مینار اور یہ ہدایت نہیں ہوگی۔ مسجد کا امام خود ہی ہدایت کا طالب ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں جانتا دین کو، دین کے ظاہر کو اس نے لیا ہوا ہے، داڑھی رکھ دی، پگڑی باندھ دیا، اور کیا ہے، 2 رکعت پڑھا دی۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری نشانی، آخری پیشن کہ اس یعنی جب ایسی حالت ہو جائے گی تو اس دور میں آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہی میں واپس لوٹے گا۔ میں تشریح نہیں کرتا اس بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میرا کوئی اپنا وہ نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو مسجد سے ہدایت، اب ہدایت مسجد میں کون بیٹھا ہے؟ عالم دین بیٹھا ہوا ہے، 8 سال اس نے درس نظامی پڑھا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں جو خطبے ہوتے ہیں آپ کے مسجد میں، لوگ آخر وقت میں آتے ہیں کہ کم از کم یہ باتیں میں نہ سنوں، بس نماز پڑھ کے چلا جاؤں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے نا یا اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت رش زیادہ ہو جاتا ہے اور مسجد بھر جاتی ہے، پہلے آدھی ہوتی ہے، اب آخر میں تو دیکھیں معبود کی میں بات کرتا ہوں۔ ابھی وقت ہمارا مکمل ہوا اس نشست کا، اگلے نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم